حضرت علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا گیا تھا. لاسٹ سب سے پہلا کس کے اوپر فتویٰ لگایا گیا شرک کا؟ حضرت علی کے اوپر. اب کیوں لگایا گیا وہ بھی آپ سنیے. لوگ کہتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں. کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دے کر بھیجا ہے کہ محبوب جو چاہو آپ کر سکتے ہو. مثالیں قرآن میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں موجود ہے اور اللہ والوں کے بارے میں موجود ہے. میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بات بڑی لمبی ہو جائے گی. حضرت علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا کن لوگوں نے؟ خوارج نے. کہ کہا کہ اے علی تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے ہو. جنگ کے موقع پر حضرت علی کی فوج سے نکل کر وہ الگ ہو گئے. انہوں نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا خوارج نے. حضرت علی ان کے پاس گئے بات کرنے کے لیے. پہلے کہا کہ نہ آپ پہلے توبہ کریں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ علی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ توبہ کریں. کون ہے علی؟ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس جگہ علی کھڑا ہے حق ادھر کھڑا ہے. جدھر حق گیا علی ادھر گیا. جس جگہ علی کھڑا ہے قرآن ادھر ہی ہے. علی کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضرت علی وہ ہے جو امام حسین کے والد ہے. حضرت علی وہ ہے جو امام حسن کے والد ہے. حضرت علی وہ ہے جو فاطمہ الزہرا کے شوہر ہے. حضرت علی وہ ہے جو میرے آقا کے داماد ہے. اتنی شانیں ہونے کے باوجود ایک بد عقیدہ اٹھ کر کیا کہتا ہے کہ آپ مشرک ہو گئے ہیں. کیا آپ مشرک ہو گئے ہیں؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس ان بد عقیدوں کے پاس، خوارج کے پاس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا کام آپ کر رہے ہو؟ آپ نے امیر المومنین، وقت کے امیر المومنین ہیں حضرت علی، اس وقت میں امیر المومنین وقت کے، ان کے بارے میں آپ نے شرک کا فتویٰ لگایا. بولا کیوں لگا دیا؟ تو حضرت علی نے لوگوں کو، بھائی امیر المومنین بنے تو اب ایک جگہ سے سب کچھ ہو نہیں سکتا ہے، دوسرے جو شہر ہے، دوسرے جو علاقے ہیں وہاں کا حاکم بنانا ہی پڑے گا. تو حضرت علی نے کچھ لوگوں کو حاکم بنا دیا. تو انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کے لیے ہے. حضرت علی کیسے لوگوں کو حاکم بنا رہے ہیں؟ حکومت صرف اللہ کے لیے ہے. حضرت علی کیوں لوگوں کو حاکم بنا رہے ہیں؟ بولا یہ بات ہے. بولا نہیں اور بھی بات ہے. بولا اور کون سی بات ہے؟ بولا حضرت علی نے جو ابھی جنگ کی ہے، حضرت علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تھی، تو حضرت علی نے ان کا مال غنیمت نہیں لیا. جو مال جیتی جنگ اس سے، کیونکہ بھائی سامنے والے بھی مسلمان ہی ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، وہ کیا مسئلہ ہے وہ جانے، ہم اس میں پڑھتے بھی نہیں ہیں. اب انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے جنگ کی اور جیتی، نہ ان سے مال لیا، اور جو ان کی عورتیں ان کو لونڈیا بھی نہیں بنایا، ان کو باندھی بھی نہیں بنایا. ایسا کیوں ہوا؟ اور تیسری بات یہ کہ حضرت علی نے اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین کیوں کاٹ دیا؟ اب حضرت عبداللہ ابن عباس اس کا جواب دینے لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو ان الحکم الا للہ، یہ حکم صرف اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی لوگوں کو حاکم بھی بنایا ہے. اللہ نے ہی تو لوگوں کو حاکم بنایا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو. بھائی ہر بات کا فیصلہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے. اللہ نے لوگوں کو، بھائی دنیا کے اندر اب یہ تو ہے نہیں سکتا کیونکہ وحی کا دور تو بند ہو گیا ہے. اب تو جو مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اس علاقے کا حاکم یہ ہے، یہ جو فیصلہ کر دے گا وہی صحیح ہوگا. رکھا گیا ہے کہ نہیں رکھا گیا ہے؟ بولا یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، تو تم تو اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہو. بولا نہیں ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ حق ہے. بولا دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہو کہ عورتوں کو باندھی نہیں بنایا، لونڈیا نہیں بنایا، ان کا مال نہیں لیا، مال غنیمت نہیں سمجھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ سامنے والے جو جنگ کرنے والے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور جن کو تم لونڈیا بنانے کی بات کر رہے ہو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ ہے. کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ جو مومنوں کی ماں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کیا تم حضرت عائشہ کو لونڈیا بناؤ گے؟ معاذ اللہ، کیا تم ان کو اپنی باندھی بناؤ گے؟ کیا تم یہ بات نہیں مانتے ہو کہ وہ تمہاری ماں ہے؟ تم اس بات کو نہیں مانتے ہو؟ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے ہو تو کافر ہو. اگر تم
اس بات کو نہیں مانتے ہو تو کافر ہو۔ اس کے بعد تیسری بات کہ آپ نے صاحب امیر المومنین اپنے نام کے حق سے کیوں ہٹایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ تو مانتے مگر محمد رسول اللہ نہیں مانتے، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا؟ کیا جھگڑا ہی کس بات کا ہوگا؟ جھگڑا تو یہی ہے کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت علی نے وہی والی سنت ادا کی ہے جو میرے آقا نے کی تھی۔ تو یہ والی بات سن کر ان میں سے کچھ خوارج کا ایمان بدل گیا اور وہ حضرت علی کی فوج میں داخل ہو گئے، لیکن کچھ اتنے کٹر تھے کہ وہ اسی کے اوپر باقی رہے۔ سمجھائے لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب حضرت علی سے وہ جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ کیا خارجی لوگ حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے، حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ اصول آپ سمجھیے، حضرت علی بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، سامنے والے بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا توجہ والی بات، آج آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب کلمہ پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، کلمہ پڑھنے والا بھائی، لیکن عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے، عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جو حضرت علی کا عقیدہ ہے وہ ان خارجیوں کا عقیدہ نہیں ہے، جو ان خارجیوں کا عقیدہ ہے وہ مولا علی کا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت علی کے مقابلے میں خارجی لوگ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے لوگ آ گئے ہیں۔ حضرت علی نے تقریباً، اب ہے بھی کون آپ سنیے، وہ جو لڑنے کے لیے آیا وہ کون تھا؟ ابھی جو میں نے بات شروع میں کہی کہ کوئی بھی کسی بات کے لیے کھڑا ہو جائے اس کے ساتھ لوگ لگ ہی جاتے ہیں۔ وہ جو کھڑا ہوا حضرت علی کے مقابلے کے اندر وہ حضرت علی کا شاگرد ہی تھا۔ کیا حضرت علی کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ حضرت علی کا شاگرد تھا، وہ حضرت اب تھا کیسا؟ وہ جس دور کے اندر حضرت علی کے پاس پڑھنے کے لیے آیا تھا بالکل غریب، بالکل غریب۔ حضرت علی کے ایک وہ شاگرد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اتنا غریب تھا وہ کہ اس کو سر ڈھکنے کے لیے اس کے پاس ٹوپی نہیں تھی۔ کیا سر ڈھکنے کے لیے اس کے پاس ٹوپی نہیں تھی۔ جب حضرت علی کا دسترخوان بچھتا تھا غریبوں کے لیے، وہ اسی دسترخوان پر کھایا کرتا تھا، وہ اسی دسترخوان پر کھایا کرتا تھا۔ اب وہ خود کیسا تھا؟ فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا نا وہ کبڑا تھا۔ کیا تھا وہ؟ کیا تھا وہ؟ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کیسا شخص حضرت علی کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے۔ کبڑا تھا وہ، ایک اس کا ہاتھ تھا نہیں، ٹنڈا تھا۔ کیا تھا وہ؟ ٹنڈا تھا۔ اس نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی تو 4000 آدمی لے کر وہ حضرت علی کے مقابلے میں آ گئے۔ کتنے لوگ؟ 4000 لوگ حضرت علی کے مقابلے میں لے کر آ گیا، حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ اب جب آ ہی گئے ہیں تو اب ان کو دکھایا جائے مسلمانوں کی طاقت کیا ہے۔ ان 4000 منافقین کو، ان 4000 خوارج کو مولا علی نے قتل کروایا۔ کیا قتل کروایا؟ اور قتل کروانے کے بعد مولا علی نے کہا کہ اسے ڈھونڈو، اسے ڈھونڈو، وہ جو میرے مقابلے میں لے کر آیا تھا۔ اب 4000 لاشیں مانے رکھتی ہیں، لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، ادھر سے ادھر پھینکی جا رہی ہے، مگر مل نہیں رہا۔ مولا علی خود آتے، لاشوں کو اٹھاتے، کیونکہ وہ سب سے آگے چل رہا تھا تو سب سے پہلے قتل بھی وہ ہوا تو ساری لاشوں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ مولا علی نے دکھایا، بولے یہ جو ہمارے مقابلے میں آیا تھا، جو ہمارے مقابلے کے اندر آیا تھا، یہ وہ شخص تھا۔ اب آپ بتائیے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہ جو مولا علی کے مقابلے کے اندر کلمہ پڑھنے والے آ سکتے ہیں، وہ کیا تمہارے اور میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے ہیں؟ تمہارے اور میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے؟